علیکم، میں امداد سمرو۔ ایک اور آڈیو لیک ہو گئی ہے مرشد کی اور مرید کی، مگر اس بار کاریگر خود بھی پکڑے گئے ہیں، اور معاملہ ہے عمران خان صاحب کی اہلیت کا، نواز شریف صاحب کی نااہلی کا، عدالتوں کے اوپر دباؤ کا۔ اب اعترافات تیزی کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں۔ ایک بار پھر اعتراف کر لیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے عدالتوں کے اوپر دباؤ ڈالا گیا تھا۔ پہلے تو عمران خان صاحب کو صادق اور امین قرار دلوانے کے لیے عدالتوں کے اوپر دباؤ ڈالنے والوں پر الزامات عمران خان صاحب کے مخالفین لگایا کرتے تھے، یا وہ جج جو اس معاملے میں جن کو متاثر ہوئے، جو نوکری گوا بیٹھے، ججی گوا بیٹھے، ججی نوکری تو نہیں ہوتی، منصف کا عہدہ ہوتا ہے، تو جو اپنا عہدہ گوا بیٹھے منصف کا، وہ پہلے الزامات لگا رہے تھے، لیکن اب وہ ان الزامات کی تصدیق کر رہے ہیں جو یہ خود کرواتے رہے۔ قمر جاوید باجوہ صاحب نے تصدیق کر دی ہے کہ عمران خان صاحب کو عدالتوں کے ذریعے صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دلوایا گیا تھا۔ عمران خان صاحب کی جو دو نمبریاں تھیں، میں چوریاں نہیں کہہ رہا، دو نمبریاں جو تھیں، ان دو نمبریوں کو دو نمبریوں سے بچایا گیا عمران خان صاحب کو، ان دو نمبریوں میں نااہل ہونے سے بچایا گیا ہے۔ بڑا انکشاف ہے۔ اور یہ اب کیوں ہو رہے ہیں انکشافات؟ سب سے اہم سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ اعترافات کیوں کیے جا رہے ہیں، اب یہ خبریں باہر کیوں آ رہی ہیں؟ ظاہر ہے اس کے پیچھے وجہ ایک تو سیدھی سیدھی ہے کہ نواز شریف کے ساتھ جو کچھ کیا گیا وہ ریورس ہوگا، تو ریورس کرنے کے لیے چیزیں ہو رہی ہیں۔ اور دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب وہ جو اچھل کر اپنے پالنے والوں پر الزامات لگا رہے ہیں، عمران خان صاحب کو ان کی اوقات یاد دلانا کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر تم بولو گے اور تم سمجھو گے کہ ہم سیاست نہیں کر سکتے تو ہم نہیں بولیں گے، ہم بھی بولیں گے، ہمارے بولنے کے طریقے اپنے۔ مطلب آپ سوچیں نا، جو اپنے طریقے سے، الیکشن کے ذریعے نہیں، جو اپنے طریقے سے، سیاست سے نہیں، جو اپنے طریقے سے عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنا سکتے ہیں، تو اپنے طریقے سے عمران خان صاحب کو جواب بھی دے سکتے ہیں، وہ کاریگر ہیں۔ پھر وہ جواب کبھی آڈیو لیکس کی شکل میں آ جاتا ہے، پھر وہ جواب کبھی کسی شکل میں آ جاتا ہے۔ آڈیو لیکس کے معاملے پر آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے تحریک انصاف والوں نے کہا تھا کہ جی ہم آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو کہتے ہیں کہ آڈیو لیکس کا سلسلہ بند کریں یا بند کروائیں، تو اس پر ظاہر ہے وہ جو غیر سیاسی ہو گئے، تو جب غیر سیاسی کہتے ہیں، جب غیر سیاسی ہوئے ہیں تو پھر اس طرح کا مطالبہ بھی وہ ظاہر ہے وہ کہیں گے بھی آپ ہماری طرف کیوں آ رہے ہو، ہمارا یہ کام ہی نہیں ہے۔ نہ آڈیو بنانا آج کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جس کو عمران خان صاحب کہتے ہیں نا آج کی اسٹیبلشمنٹ، نئی اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے، اور نہ لیک کرنا ہمارا کام ہے، تو لہٰذا ہمیں اس معاملے میں انوالو مت کریں، ہم سے نہ سوال کریں، نہ ہم سے تقاضا کریں، نہ ہم سے مطالبہ کریں۔ تو پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھر یہ ہوا کہ فواد چودھری صاحب کو کہنا پڑا کہ جی دیکھیں نئے آرمی چیف کو بدنام نہیں کرنا چاہیے، جنرل راحیل شریف کا سارے معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا ان کو بدنام نہیں کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے وہاں سے ایک ری ایکشن آیا تو پھر یہ کہنا پڑا، ورنہ آپ دیکھیں کہ جی ہماری امیدیں آپ سے ہیں، آپ انتخابات دلوائیں گے، اب ہم انتظار کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں، میں جائزہ لے رہا ہوں، میں انتظار کر رہا ہوں کہ جو نئی اسٹیبلشمنٹ ہے، آرمی چیف صاحب ہیں نئے جنرل عاصم منیر، وہ پرانی اسٹیبلشمنٹ کی جو پالیسی ہے، یعنی کون سی پالیسی، میر جعفر میر صادق والی، قمر جاوید باجوہ صاحب کے اوپر انہوں نے کہا تھا نا کہ وہ کہ میرے مخالفین کے ساتھ وہ ملے ہوئے ہیں، تو وہ ان کی پالیسیز پر چلیں گے یا پھر وہ واقعی اے پولیٹیکل ہوں گے، غیر سیاسی ہوں گے۔ تو جب یہ کہا گیا کہ جی آڈیو لیکس جو ہیں وہ اپنا جنرل عاصم منیر صاحب رکوائیں، تو کہیں نہ کہیں سے پریشر آیا ہوگا کہ بھئی ہم جب کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ان معاملات سے تعلق نہیں ہے، تو اب بعد میں ہماری طرف کیوں دیکھتے ہیں، ہمارے اوپر کیوں انگلی اٹھاتے ہیں، اب یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہمارا ادارہ کر رہا ہے۔ تو بہرحال تو آڈیو لیک کے معاملے میں جو نئی چیز سامنے آئی ہے وہ ہے مرشد، یعنی بشرا بی بی عرف پنکی پیرنی، المعروف پنکی پیرنی۔ وہ پنکی پیرنی ان کا نام ہے، میں نہیں کہہ رہا، وہ ان کی وہ ہے عرفیت ہے، وہ کہا جاتا ہے، ان کا نک نیم ہے۔ پہلے بھی یعنی عمران خان صاحب کے ساتھ اپنا تعلق میں نکاح میں آنے سے پہلے، ان کا گھر بسانے سے پہلے بھی وہ اسی نام کے ساتھ مشہور تھی۔ اور جب شادی عمران خان صاحب کی شادی کی خبریں شروع میں آئی تھیں، جس کی بعد میں تصدیق کی گئی تھی، تب بھی یہی تھا کہ ایک کوئی پیرنی ہے پنکی پیرنی، تو وہ اپنا ان کی بشرا بی بی کی، اور پھر وہ جو زلفی بخاری کی آڈیو لیک ہوئی ہے۔ آڈیو لیک کا شروع والا حصہ تو وہی ہے جو پرانا ہے کہ جی وہ عمران خان کی گھڑیاں ہیں اور وہ آپ نے بیچنی ہے، میں آپ کو بھیج دیتی ہوں، یہ بات کر رہی ہیں بشرا بی بی۔ اور دوسرا حصہ جو ہے وہ عجیب و غریب ہے،
اس میں کاریگر خود پکڑے گئے، کیونکہ نظر آ رہا ہے کہ وہ ایسے ٹکڑے ایسے جوڑے گئے کہ کوئی بات کہیں کی، یعنی کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا والا معاملہ جو ہوتا ہے نا، وہ نظر آ رہا ہے۔ عمارت جو بنانے کی کوشش کی گئی ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ اس میں کہیں اینٹ ہے، کہیں روڑا ہے، کہیں گارا ہے، کہیں مطلب پتھر ہے، کہیں کچھ ہے۔ تو اس طرح کی چیز ہے کہ ٹوٹے ٹوٹے جوڑ کرنا وہ آڈیو، اور پھر اس میں کوششیں کی جا رہی ہے کہ اس کے انالائز کیا جائے۔ میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پر لوگ اس کو ٹرول کر رہے تھے پنکی پیرنی صاحبہ، جو بشرا بی بی صاحبہ کے کردار کے اوپر، جو کہ انتہائی گھٹیا حرکت ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ اس آڈیو میں ایسا کچھ نہیں ہے، اس آڈیو میں ان کا آپس کا معاملہ نہیں ہے، لیکن یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جیسے کہ جی آپ اتنے دنوں سے فون نہیں کرتے، مجھے پتہ ہے تم کہاں کیا کرتے ہو، مطلب اس طرح کی چیزیں کہ جیسے ان دونوں کا مطلب انتہائی گندی حرکت ہے۔ یہ جس نے بھی کاریگری کی ہے وہ کاریگر نہیں ہے، وہ کوئی دو نمبری ہے نا، ظاہر ہے 2 نمبری ہے بھائی۔ ان کی آڈیوز جو ہیں جتنی بھی بشرا بی بی صاحبہ کی جتنی بھی آڈیوز ہیں وہ ہیں کرپشن کے متعلق ہیں، وہ ہیں وارداتوں کی، وہ اس طرح کے معاشقوں کی آڈیوز نہیں ہے جس طرح یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور ان کا ظاہر ہے کردار وہ وہاں عمران خان صاحب کے گھر میں، اور پھر ان کا جو تعلق زلفی بخاری صاحب کا تھا وہ بچوں والا تعلق ہے ان کے ساتھ، اس طرح کا وہ، تو وہ جو جس نے بھی یہ 2 نمبری کی، میں نے اب پہلے سے بھی کہتے آ رہے ہیں کہ یار یہ آڈیوز ویڈیوز، پھر گندی آڈیوز گندی ویڈیوز کا جو ذکر ہے یہ معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دے گا۔ تو جس نے بھی کی ہے ان کے خلاف کم از کم FIA کو اس کے اوپر ہاتھ ڈالنا چاہیے۔ ہاں وہ جو آڈیوز تھی کہ جی وہ کہہ رہی ہیں کہ جی وہ گھڑیاں بیچنی ہیں، یا وہ کہہ رہی ہیں کہ جی بیٹا ارسلان بیٹا ان کے اوپر غداری کچھ کے ساتھ جوڑ دو، ان کی یہ جو میرے اوپر یا فراغ ہوگی کے اوپر جو بات کریں گے ان کو غداری سے جوڑ دو، یا پھر ایک آدھی اور اس طرح کی آڈیوز تھی ان کی۔ ہاں وہ دوسری آڈیو تھی کہ تصویریں کس نے بنائی توشہ خانہ کی، تحائف تھے زیورات کی تصویریں کیوں بنائی، وہ انعام کو جو ڈانٹ رہی ہیں اور ان کو گھر سے بے دخل کر رہی ہیں، حالانکہ بے دخل وہ نہیں کر سکتی تھی، خیر جو بھی ہے۔ تو انہوں نے بے دخل کرنے کی جو دھمکی دی تھی، تو انعام تو ایسے ہی اکا ہوا تھا، میں نے پتا کیا بعد میں وہ بھی اکا ہوا تھا، اس نے کہا یار اپنا جان بچی 100 لاکھوں پائے، وہ وہاں سے نکل گیا۔ تو بہرحال تو وہ والی آڈیوز پر تو ہم، کیونکہ اس آڈیوز میں وارداتیں سامنے آ رہی ہیں، تو اس پر تو چلیں ہم، یہ تو ایک اخلاقی طور پر یہ ہوتا ہے کہ جی آپ کسی کے فون ٹیپ کیوں کر رہے ہیں، یا یہ کیا طریقہ ہے۔ لیکن پھر جب وہ چیز سامنے آتی ہے کہ یار یہ جو کچھ ہو رہا تھا بیٹھا، پھر تو ہمارا یہ کام کرنا ہماری مجبوری تھی، اگلے یہ کہتے ہوتے اس طرح۔ بلکہ میں سن رہا تھا عمران خان صاحب لیکچر دے رہے تھے، وہ ان کے ساتھ ایک صاحب ہے وہ اولیاء مقبول جان صاحب، دونوں قرآن اور حدیث کے حوالے دے کر یہ بات کر رہے تھے۔ مطلب میں اس پہ زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، میں عمران خان صاحب پر آؤں گا۔ وہ قرآن اور حدیث کے حوالے دے کر یہ بات کر رہے تھے کہ عیب جو ہے کسی کے بھی وہ اس کی جو کرنا نا، اس کو وہ کیا کہتے ہیں، اس کو باہر لانا، منظر عام پر لانا، پروپیگیٹ کرنا، یہ گناہ ہے۔ ٹھیک ہے بالکل ہوگا، اس طرح ہی ہے، لیکن وہ یعنی کوشش یہ ہو رہی تھی کہ عمران خان صاحب کا جو کردار ہے نا، اس کردار کو غیبت کے زمرے میں لا کر کے جو کچھ عمران خان صاحب کی چیزیں باہر آ رہی ہیں وہ بیسیکلی وہ جرم ہے، باہر نہیں لانی چاہیے، وہ تو ہوگا جرم۔ لیکن جو عمران خان صاحب کا کردار ہے، آڈیوز میں جو مبینہ طور پر وہ باتیں کر رہے ہیں، مطلب اس عمر میں وہ جو حرکتیں کر رہے ہیں، وہ اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی تھی۔ تو اصل چیز جو ہے، جو فوکس عمران خان صاحب کا، جی میں جو کچھ کر رہا ہوں اپنی 4 دیواری کے اندر، میری 4 دیواری کا تقدس جو ہے وہ تقدس پامال نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں اپنی ذات کی حد تک تو عمران خان صاحب 4 دیواری کے اندر جو مرضی کریں، مگر اگر عمران خان صاحب اپنی 4 دیواری کے اندر ملک کے خلاف سائفر والی سازش کریں کہ جی یہ جو امریکہ کا خط آیا ہے اس کو ہم نے ثابت کرنا ہے کہ امریکی سازش ہے، تو اس میں پاکستان کی فوج کے جو آرمی چیف ہیں اس کو وہ غداری کا فتویٰ دے دیں، پھر پاکستان کی الیکٹڈ جو اپنا لیڈرشپ ہے، ٹرولی الیکٹڈ لیڈرشپ، جس کو 2018 کے RTS بٹھانے کے باوجود جو جیت کر آئی تھی، جو تمام تر اپنا جبر جو تھا عمران خان صاحب کے حق میں کیا گیا تھا، اس تمام تر جبر کے باوجود جو جیت کر آ گئی تھی، اس لیڈرشپ کو عمران خان صاحب غدار کہیں تو وہ پھر اس کے لیے سازش بنائیں، اس کے لیے میٹنگیں کریں، اجلاس کریں، وہ پھر 4 دیواری کے اندر کریں، چوراہے پر کریں، اس کی جاسوسی بنتی ہے، اور جاسوسی کی گئی تھی۔ اس طرف نہیں آتے جی 4 دیواری کے اندر ہم جو کر رہے ہیں ہماری جاسوسی نہیں ہونی چاہیے، ایسا نہیں ہوتا۔ جب آپ وزیر اعظم ہیں تو پھر آپ پر نظر رکھی جائے گی، کڑی رکھی جائے گی، اور آپ خود کہتے رہیں کہ جی امریکہ میں تو CIA سب کے فون ٹیپ کرتی ہے،
پرائم منسٹر کا فون ٹیپ کرنا وہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے کوئی بری بات نہیں ہے، وہ اس لیے بھی کریں گے کہ جی مجھے کہاں سے خطرات ہیں، میری ڈیلنگ کس کے ساتھ ہے، تو مجھے تو برا نہیں لگتا. تو اس چکر میں انہوں نے آپ کی اجازت سے فون ٹیپ کیے تھے، پتہ چلا آپ کی سیکیور لائن ٹیپ کی، آپ نے کہا کہ جی کریں میرا کریں، تو اس کے بعد پتہ چلا کہ آپ تو ملک کی خدمت نہیں کر رہے، آپ تو وارداتیں ڈال رہے ہیں. تو بہرحال ایک جو ویڈیو لیک آڈیو لیک جو آئی ہے بشریٰ بی بی والی، اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے. یہ بہت گندی حرکت ہے، پھر کسی کا گھر محفوظ نہیں رہے گا. جو یہ پراپر انجینئرڈ ہے، یہ کیا کہتے ہیں ڈاکٹوریٹ کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں، جو بنائی جاتی ہے جوڑ توڑ کر بنائی جاتی ہے، ایڈیٹڈ ویڈیو ہمارے اپنی صحافتی زبان میں ایڈٹ کر کے بنائی گئی ہے، اس قصے کے اپنا حصے سے مختلف جوڑ کر، اور اس میں اصل بات تو پتہ ہی نہیں بات ہو کیا رہی ہے، لیکن یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب یہ دیکھیں کیا ہو رہا تھا. تو ایسا نہیں ہے، ایک بات. دوسرا، اب کیونکہ ہمیشہ پہیا ریورس بھی ہوتا ہے، وقت واپس تو نہیں آتا. آپ نے اگر ایک ملک کے مقبول ترین لیڈر کو، محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد نواز شریف صاحب نو ڈاؤٹ پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہیں، آج بھی ہیں، ان کو آپ نے نااہل کر دیا، اور ایک ایسے لیڈر کو جس کے اندر لیڈرشپ کی کوالٹیز نہیں تھی آپ نے پیدا کرنے کی کوشش کی. لوگ قبول نہیں کر رہے تھے، پھر آپ نے اس کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دلوایا کہ جی عدالت نے صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیا ہے. پھر وہ خود کنٹینر پر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہوتے تھے کہ جی میں تو سرٹیفائڈ صادق اور امین ہوں. پھر آپ نے قوم کو اس کا ایک پراپر جو نشہ ہوتا ہے نا، کوشش یہ کی کہ 24 گھنٹے وہ نشر ہو اور قوم کے دماغوں پر، ذہنوں پر وہ بیٹھے. اس کے متعلق وہ کیسے بنائے گئے، اس کے متعلق روزانہ کی بنیاد پر انکشافات ہو رہے ہیں. اب ملک احمد خان صاحب مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، اور پنجاب میں اگر کوئی تبدیلی آئے گی تو اس میں جو وزرائے اعلیٰ کے ناموں کی فہرست ہے جو دوڑ میں شامل ہیں، اس میں 3 ناموں میں سے تیسرا نام ان کا بھی ہے، یعنی 3 ناموں میں سے ایک وہ بھی ہیں. حمزہ شہباز ہیں، حسن مرتضیٰ ہیں، اور ملک احمد صاحب کا نام آ رہا ہے. اور ظاہر ہے ملک صاحب حسن مرتضیٰ سے بھی زیادہ، اور کبھی کبھی سمجھا جاتا ہے کہ حمزہ شہباز سے بھی زیادہ فیوریٹ ہیں، اور اس لیے کہا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے کیونکہ ان کا تعلق جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے ساتھ ہے. جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے قریبی ہونے کی وجہ سے یہ جو مسلم لیگ نون کی اور باجوہ صاحب کی دوریاں تھیں، ان کو قربتوں میں بدلنے میں ان کا کردار رہا ہے ملک احمد خان صاحب کا، اور یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو کیس تھا بنی گالہ کا، ریگولرائز کرنے کا کیس، کیونکہ عمران خان صاحب نے تو اس میں 2 نمبری کی ہوئی تھی، ریگولرائز نہیں تھا. تو وہ ریگولرائز عمران خان صاحب سمجھتے تھے کہ جی میں ریاست ہوں، میں اسٹیبلشمنٹ ہوں، میں تب چاہے وہ کچھ بھی نہیں تھے تب بھی میں عمران خان ہوں بھائی، میں عمران خان میں برانڈ ہوں، میں جہاں مرضی چاہے، مطلب وہ امیتابھ بچن والا ڈائلاگ میں جہاں سے میں کھڑا ہوتا ہوں وہیں سے لائن شروع ہو جاتی ہے. تو وہ سمجھتے تھے کہ جہاں سے میں جہاں ہوں وہاں وہی قانون ہے، جو میں کہوں گا وہی قانون ہے. میں نے جہاں گھر بنا لیا وہاں کیا ہوتی ہے، ریگولیشنز کیا ہوتے ہیں، رولز کیا ہوتے ہیں، وہاں CDA کیا ہوتا ہے، تو قانون کیا ہوتا ہے، تو سارا کچھ. تو ان کا گھر جو تھا وہ ریگولرائز کروانے میں، اور پھر چھوٹا سا جرمانہ دے کے، ان کی جو تھا نا کہ انہوں نے 2 نمبری کی ہے، اور 2 نمبری میں پھر نواز شریف صاحب اگر نااہل ہو گئے تھے صرف ایک چیز میں کہ انہوں نے بیٹے سے تنخواہ بنتی تھی اقامے کی، وہ تنخواہ انہوں نے وصول کرنی تھی، چند ہزار درہم تھے، وہ انہوں نے وصول نہیں کی تھی، لیکن شو نہیں کی تھی. شو یہ کرنا تھا کہ جی میری یہ تنخواہ ہے، یہ میری انکم میں سے ہے، لیکن میرے پاس آتی نہیں، یہ لکھنا تھا. جو نہیں بھی لکھا تو آتی تو نہیں تھی، تو شو کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. لیکن اس بنیاد پر کہا گیا کہ نواز شریف نے 2 نمبری کی ہے، یہ کہا گیا، نواز شریف کو نااہل کر دیا گیا. اسی بنیاد پر عمران خان نااہل ہو رہے تھے کہ جی آپ نے 2 نمبری کی، آپ نے ریگولرائز تو کیا نہیں ہوا مکان. اب مکان کیا ہے، محل ہے. تو اس میں ان کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیا، کہاں سے خریدا، کیسے خریدا، پیسے کہاں سے آئے تھے. پھر تو کہانی زیادہ کھل گئی تھی نا، منی ٹریل مانگا گیا، تو جی پھر وہ پتہ چلا کہ جی پیسہ جو ہے وہ اپنا برطانیہ سے فلاں بندے کے پاس آیا، فلاں بندے، یعنی 10 ہاتھوں سے ہو کے عمران خان صاحب کا اپنا پیسہ. یہ تو نہیں میرے پاس اپنا پیسہ ہے، میں نے اپنے بھائی کو یا کسی بچے کو کسی کو بھیجنے ہیں تو میں وایا بھٹنڈا کیوں جاؤں گا بھائی، میں تو ڈائریکٹ پیسے بھیج دوں گا نا جس کو بھیجنے ہوں گے، میرا اپنا پیسہ ہے، فی الحال کا پیسہ ہے. تو یہ
پتہ نہیں کہاں کہاں سے گھومتا پھر کبھی قرضے کی شکل میں کبھی کچھ. پھر عمران خان صاحب نے مہر عباسی کو انٹرویو دیا, اس میں جو بات کر رہے ہیں اس سے الٹ اسی کے متعلق کاشف عباسی سے بات کر رہے ہیں, اور پھر کہتے ہیں دیکھو کاشف تم لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہو. تو عمران خان صاحب جو ہے یہ ثابت نہیں کر پائے تھے کہ ان کے پاس پیسے کہاں سے آئے, مگر سب کچھ کے باوجود, یعنی ٹی وی ٹاک شوز کے اندر جو بندہ ثابت نہ کر سکے, جہاں جرا نہیں ہو رہی ہوتی, سوال ہو رہا ہوتا ہے, تو اس بندے نے آپ سوچیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیسے ثابت کیا ہوگا کہ میں نے حق حلال کی کمائی سے بنی گالا بنایا ہے, کیسے ثابت کیا ہوگا؟ نہیں کر سکتا تھا. تو لیکن صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ مل گیا. اب ملک احمد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ باجوہ صاحب نے, یعنی باجوہ صاحب کے دوست ملک احمد خان, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ باجوہ صاحب نے عمران خان صاحب کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دلوایا تھا, نااہل ہونے سے بچایا تھا. انصار عباسی صاحب نے آرٹیکل لکھا ہے, جنرل قمر جاوید باجوہ کے قریبی ذرائع نے کہا ہے کہ جی باجوہ صاحب نے ڈائریکٹ تو نہیں, خود تو ثاقب نثار کو نہیں کہا تھا, مگر ایک ایجنسی کے ذریعے ثاقب نثار کو اپروچ کر کے عمران خان صاحب کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ بھی دلوایا تھا, اور عمران خان صاحب کو نااہل ہونے سے بھی بچایا تھا. اب سوچیں نا, کہانی مطلب پہلے الجھی تھی نا, اب پرتیں کھل رہی ہیں, اب سمجھ آ رہی ہے کہ کہانی تھی کیا اور ہونے کیا جا رہی ہے. تو یہ باجوہ صاحب کا, اب ظاہر ہے باجوہ صاحب کے قریبی ذرائع, میں بھی جرنلسٹ ہوں, 27-28 سال مجھے ہو گئے ہیں, یہ قریبی ذرائع کون ہوتے ہیں مجھے بھی اندازہ ہے. یہ قریبی ذرائع کوئی اور نہیں ہے, باجوہ صاحب خود ہی ہیں. لیکن ظاہر ہے باجوہ صاحب خود کیونکہ اس طرح کھل کر آ کر سامنے بول نہیں سکتے. میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ وہ جو عمران خان صاحب کو بنا سکتے تھے نا وزیر اعظم, سب کچھ بھی نہ ہوتے ہوئے, تو کم از کم اپنی بات رکھنے کا ڈھنگ تو ان کو آتا ہے نا. تو وہ بات کر رہے ہیں, کبھی منصور علی خان صاحب سے بات کر رہے ہیں, کبھی ادھر کر رہے ہیں, کبھی وہ اپنا کیا نام ہے ان کا جاوید چودھری صاحب, ان کے ساتھ 6-6 گھنٹے کی کوئی گپ شپیں ہوتی ہیں, تو وہ اپنی بات تو کر لیں گے نا کسی نہ کسی طریقے سے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ عمران خان صاحب بولتے رہیں اور وہ چپ کر کے بیٹھیں گے. بھائی ہم بھی منہ میں زبان رکھتے والی بات ہے نا, وہ بھی کہیں گے کہ ہمارے پاس بھی راز ہیں بھائی جان, پھر ہم بھی بولیں گے. اب جب یہ انکشاف ہوا, اس کا اعتراف ہو گیا کہ باجوہ صاحب نے عمران خان صاحب کو صداقت اور امانت کا سرٹیفکیٹ دلوایا تھا, نااہلی سے بچایا تھا, تو پھر معاملہ آ جائے گا جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کے اس بیان حلفی کے اوپر, جس بیان حلفی میں انہوں نے کہا کہ مجھے جنرل فیض حمید نے کہا تھا کہ نواز شریف اور مریم نواز کی ضمانت نہیں لینی, ان ہماری 2 سال کی یا 4 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. تو جب وہ انکشافات, اب یہ جب انکشافات ہو رہے ہیں نا, جو کرنے والے خود کہہ رہے ہیں, یہ ماضی میں کبھی ایسے نہیں ہوا. ہاں یہ ضرور ہوا کہ بھٹو شہید کے شہادت کے کئی دہائیوں بعد ججز نے اعتراف کرنا شروع کر دیا کہ ہمارے اوپر دباؤ تھا. پھر اس وقت کے جرنیل جو ریٹائر ہو گئے تھے, انہوں نے بھی کہا کہ جی ہاں جی بھٹو کو جو پھانسی و عدالتی قتل تھا ان کا. لیکن یہ ابھی صرف 1 سال, 1.25 سال, 2 سال کے بعد, 3 سال کے بعد اعتراف ہونا شروع ہو گئے کہ جی ہم نے کیا تھا, ججوں کو ہم نے اپروچ کر کے عمران خان کو لیڈر بنوایا تھا. تو یہ جب اعترافات سامنے آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہیہ الٹا گھوم رہا ہے. اب عمران خان صاحب کو جہاں سے نااہلی سے بچایا گیا تھا, عمران خان وہیں جائیں گے, اور نواز شریف کو جہاں سے نااہل کیا گیا تھا وہ وہاں واپس آئیں گے. یعنی نواز شریف صاحب کی اہلیت اور عمران خان صاحب کی نااہلی, یہ پوری کہانی ہے. اس میں سارے اعترافات جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں, اور عمران خان صاحب ایسے تو نہیں چیخ رہے نا کہ جی نواز شریف کو واپس لا کر اہل کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جی لیول پلینگ فیلڈ دی جائے گی اور پھر سب کا مقابلہ ہوگا. تو عمران خان صاحب کو پیٹ میں مروڑ بھی سکے ہیں کہ جی اگر نواز شریف پاکستان واپس آ جاتے ہیں اور اہل ہو جاتے ہیں اور پھر انتخابات ہوں گے, تو پھر وہی جو کل بلاول نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کے جو سہولت کار کچھ اداروں میں شاید باقی ہیں, تو عام انتخابات تک شاید وہ بھی نہیں رہیں گے. تو اسی چیز کی تکلیف ہے. اسی وجہ سے عمران خان صاحب کالے پڑے ہوئے, جلدی میں, اجلت میں, کہ مجھے فوراً انتخابات دو, اس سے پہلے کہ نواز شریف اہل ہو جائیں. تو یہ اعترافات جو ہیں, ملک احمد کی زبان سے اعتراف آنا, اور پھر قریبی ذرائع سے اس انکشاف کا اور اس انکشاف آنا, اور اس انکشاف کا کو تصدیق کرنا, اعتراف کرنا کہ ہاں ہم یہ کچھ کرتے رہے تھے. یہ معاملہ سادہ نہیں ہے. اس معاملے میں عمران خان صاحب جو ہے ایسے پھنسیں گے کہ دنیا دیکھے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.